لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر ان مجلسوں میں آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. آج آخری مجلس ہے، کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے اپنے فرائض کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے اور نسلوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکاتب میں کیا فرق ہے. عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں جو فرق بیٹھا ہوا ہے وہ ظواہر کا فرق ہے کہ مطلب بھائی شیعہ کون کا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سنی کون جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا شیعہ کون ہیں جو مثلا تھوڑا دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں. پہلے سنت وہ ہیں جو تھوڑا جلدی کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ فرق اساسی نہیں ہے. جو مالکی شیعہ ہیں مسلم سنی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. فقہی اختلاف اتنا میٹر نہیں کرتا. وہ تو آپ کے مراجع کے اندر بھی فقہی فتاوا میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. فقہ روایات کے اعتبار سے مختلف فتاوا ہیں. اصل جو فرق ہے تشیعوں میں اور غیروں میں جو دنیا کو نظر آنا چاہیے، مثلا ایک مسیحی ہے، ایک کافر ہے، ایک ہندو ہے، وہ اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. مسلمان فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کون کتنے بجے افطار کرتا ہے اس کے لیے میٹر نہیں رکھتا. کل مثلا اگر سستانی فتویٰ دے دیں کہ آپ فلاں ٹائم پہ روزہ افطار کریں، ان کے مقلد انہی ٹائم پہ اپنے روزے کو کیا کریں گے، افطار کریں گے. اصل جو فرق ہے مکتب تشیع میں دوسرے مکاتب میں وہ آئیڈیولوجیکل فرق ہے. ہماری فکر اور دوسروں کی فکر میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہ فرق واضح کب ہوا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ مکتب تشیع پراپر تشکیل کب سے تشکیل پایا؟ یہ واقع کربلا کے بعد. یعنی آپ چوتھے امام میں ایسے لوگ ایسے شیعہ دیکھتے ہیں جو شیعہ تھے لیکن نماز ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے سارے مثلا مکاتب والے پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگ آتے تھے جن کو صحیح سے احکام حج کا پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو ٹریننگ کی صورت شروع ہوئی وہ چوتھے امام کے زمانے سے شروع ہوئی. تو پھر پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں پروپر شاگرد بنائے گئے. ان کو سکھایا گیا کہ کس طرح اپنے مکتب کی ترویج کرنی ہے. پروپر نظریہ ولایت کہ صرف امیر المؤمنین کی قدر کا پروپر کب پتہ چلتا ہے؟ آپ کے چھٹے امام کے زمانے کہ لوگ آتے ہیں معصوم کے پاس اور معصوم ہر اپنے چاہنے والے سے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ سوال کریں کہ آپ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پہ گئے. مطلب کانسیپٹ آف زیارت قبر کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اگر امام شہید ہوئے تو ہم نے کربلا بھی جانا ہے، اگر معصوم کی قبر ہے تو ہمیں امیر المؤمنین کی قبر کو دیکھنے نجف جانا ہے. پھر کہیں کہ قبر پہ گئے کہ نہیں. پھر اگر کوئی کہے کہ میں گیا ہوں اسے بتائیں کہ ابو ایوب انصاری اگر جا رہے ہو تو اس طرح سلام کرنا، اگر جا رہے ہو تو غسل کرنا، اگر جا رہے ہو تو اذن زیارت پڑھنا، اگر جا رہے ہو تو 2 رکعت نماز زیارت بھی ادا کرنا، اس طرح سے دعا کرنا، السلام علیکم یا داعی اللہ، 7 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اذکار جا کے اس قبر پہ یعنی پراپر ایک سسٹم کو تشکیل دیا جا رہا ہے جسے نظام زیارت آپ بولتے ہیں. کہ آج پوری دنیا سے شیعہ کبھی مشہد جا رہے ہیں، کبھی کربلا جا رہے ہیں، کبھی مثلا مدینہ الرسول میں جا رہے ہیں. مطلب ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک نظام کو تشکیل دیا جا رہا ہے. دعاؤں کا نظام، معصومین کی قبور کا نظام، زیارت جاؤ تو زیارت کیسے کرو، اس لیے زیارت کرنا ہے، اس زیارت کا ثواب کتنا ہے، یہ بتانا کہ حسین کی زیارت کا ثواب مثلا 70 عمروں کے برابر ہے یا حجوں کا ثواب ہے، پھر گریے کے لیے ترغیب دلانا.
کہ کس عالم میں ہمارے جدی اور قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، اس عالم میں کہ تو بھوکا ہو، پیاسا ہو، گریبان چاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، اس عالم میں جاؤ. اور روتے ہو تو کیا شکل پہ رونے کے آثار ہوتے ہیں؟ گھر جاتے ہو تو کیا گھر والے بولتے ہیں کہ گویا تمہارے چہرے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں اتنے رو کے آ رہے ہو؟ کہ گھر میں محفل رکھنا، پہلی مجلس جس امام نے اپنے گھر میں رکھی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی پروپر مجالس کا سلسلہ نہیں ہے، 5ویں امام، 6ویں امام، پھر 7ویں امام، پھر امام رضا. یعنی محفل بادشاہ میں، مامون کی محفل میں ایک سرکاری محفل ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، ولی عہد ہیں، سرکاری افسر بیٹھے ہیں، وہاں پہ جناب جابر کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے جد حسین کے مسائل سنا. پھر مسائل سنا تھا، ایک شعر خود اسے دیتے ہیں، یہ 2 شعر بھی پڑھنا کہ اگر اس قبر پہ رو رہے ہو جو کربلا میں ہے، ایک قبر تو اس میں بنائی جائے گی. اب دیبل کو نہیں پتا، اشارہ کہتے ہیں کہ دیبل یہاں پہ میری شہادت واقع ہونے والی ہے. پروپر ایک نظام کو آل رسول نے تشکیل دیا. اب اس نظام کی باؤنڈریز بھی بتائیں، سرحدیں بھی بتائیں، ریڈ لائنز بھی بتائیں کہ تم نے کس طرح چلنا ہے، کس لائن کو کراس نہیں کرنا. میں نے کل آپ کو اپنے معاشرے کی کچھ مثالیں دیں کہ تبرج جاہلی، یہ زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں، آخر الزمان، وہ روایاتیں پڑھیں. اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے لوگوں کو خطرہ ہے وہ تبرج ہے. تبرج کا مطلب کہ ہر بندہ دکھنا چاہتا ہے، کسی بھی کاسٹ میں، کسی بھی قیمت میں. یہ بس چاہتا ہے میں کیا ہو جاؤں، دکھا جاؤں، مجھے دیکھا جائے. یہ زمانہ فالوورز کا زمانہ، سبسکرائبرز کا زمانہ، یہ زمانہ لائک کتنے ملے اس کا زمانہ ہے. مطلب معیار یہ نہیں چہرہ کہ میں کر کیا رہا ہوں، معیار یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے کیا ہو، میں صرف دکھا جاؤں. اور جب انسان کے فالوورز بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرعون پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ اگر میرے 1 لاکھ سبسکرائبر بن گئے تو یہ تصور کرتا میں کیا بن گیا، امام بن گیا. پہلے زمانے میں جس کو لوگ فالو کرتے تھے اسے کیا بولتے تھے، امام. آج کے زمانے میں جسے لوگ فالو کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں، سیلیبریٹی. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہ چاہے کسی ایکٹر، کسی سنگر، کسی مولانا، کسی روح خان، کسی ذاکر کی صورت میں. جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہو تو قوم کیا کرتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے. آپ کیا پہن رہے ہو، آپ کیسی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو، آپ کیا بول رہے ہو، آپ نے لباس کیسا پہنا ہے، یہ نسلیں جو جوان بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اب کسی نے مثلا کسی ایکٹر کو فالو کیا اس ویسے کپڑے پہنے گا، کسی نے کسی مولانا کو فالو کیا ویسا بننا چاہے گا، کسی نے کسی ذاکر نوح خان کو فالو کیا ویسے کپڑے پہننا چاہے گا، ویسے اسٹائل لگائے گا. کیونکہ سیلیبریٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تبھی فرمایا امام امت اسے بناؤ جو عادل ہو، امام امت اسے بناؤ جو زاہد ہو، جو صاحب تقویٰ ہو. یہ بندہ جو سیلیبریٹی بنا ہے اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں، یہ تمہاری پوری قوم کو کیا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. تبھی ہمارے یہاں سخت شرائط تھی کہ ایسے بندے کو سیلیبریٹی بناؤ. اب یہ زمانہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے. اگر کوئی فقیر بھی چلتا ہے تو اس کے لاکھوں ٹک ٹاک میں فالوور ہو جاتے ہیں. اب کل یہ فقیر بولے کہ مثلا 1 ملین لوگ میرے فالوور ہیں، اب میں لیڈر بننا چاہتا ہوں. فالوورنگ کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی. کہ بولے میرے اتنے فالوور ہیں، آج کے بعد میرے پاس آنا، میں تجھے نسخے بھی دوں گا کہ اگر بیمار ہو تو فلاں گولی کھا. فالوورنگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر فیلڈ کے اندر کیا ہو جاؤں، گھسنا شروع ہو جاؤں. ایک آدمی اس کے تعویذ بہت اچھے چلتے ہیں، اب کوئی کہے گا بیمار ہو جاؤ گے تو گولی کا علاج کس سے پوچھنا، مجھ سے پوچھنا. انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اصفہان کے بہت بڑے مجتہد دیکھیے صاحبان اخلاق، تبھی فرمائے کہ حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کیا کرو، تزکیہ کرو. اس کے بعد ان کو علم دو، اس کے بعد انہیں صاحب حکمت بناؤ. ہمارے لیے علم دیتے ہیں، تزکیہ نہیں. علم اخلاق کیوں ضروری؟ وہ اس سول اوتا میں ممکارم الاخلاق، اس نیٹ ورک کے اندر جتنے افراد رہتے تھے اہل بیت ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کل مشہور ہو جائیں، شہرت کی وجہ سے پھسل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کل زیادہ مال آ جائے، مال کی وجہ سے پھسل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی کرسی مل جائے، کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، کہیں کا پریزیڈنٹ بن جائے، کہیں کا ٹرسٹی بن جائے، کہیں انجمن کا ہیڈ بن جائے، اس کے اندر فرعونیت آ جائے. نہیں، تصور ذہن میں رہے کہ تمہیں کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، یہ تصور کرو کہ تم خادم ہو،
اللہ تم سے استفادہ لینا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کس کی خدمت میں؟ اپنی خدمت کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بجا لاؤ۔ پھر وہ سینکڑوں حدیث کہ فرمایا نماز روزہ یہ تمام تر عبادتوں کو جمع کیا جاؤ تو ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے، لیکن 8 حصے اللہ نے خدمت خلق کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم ضمانت کرتے ہیں اگر ہمارے ایک شیعہ کی مشکل کو برطرف کرتے ہو تو میدان قیامت میں ہم تمہاری مشکلات کو برطرف کریں گے، اگر ہمارے ایک شیعہ کی مدد کرتے ہو عالم برزخ میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کربلا کا سفر کس کی مدد کا سفر ہے؟ یہ بشر کی مدد کا سفر ہے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی اور اس قربانی کے صدقے میں ہم فرش عزا پہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہی ہے؟ ہدایت مل رہی ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا جب تک انسان کا تذکیہ، پاکستان کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ ہم قبلہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب آپ کو پتا ہو کہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں صرف اس انتظار میں کہ فلاں مولانا آ کے کیا پڑھائیں، نماز پڑھیں۔ ہر بندہ ترستا ہے مجموع کے لیے۔ ان کو پتا چلا کہ عالم دن سے باہر آئے، نگاہ مجمع پہ پڑی، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس گئے۔ شاگردوں نے کہا مولانا سارا مجمع آپ کے لیے آیا ہے، نمازیں اور بھی ہیں اسفہان میں، لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجمع تو میں نہیں پڑھاؤں گا، اپنے شاگرد کو جا کے پڑھاؤں۔ لوگ پریشان کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آپ نے جواب دے دیا نماز نہیں پڑھائی گی۔ کہتے شاگرد نے نماز پڑھائی، یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے، قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی ناراضگی نہیں۔ تو پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ تصور کے لوگ میرے لیے آئے، یہ تصور کی یہ سبسکرپشن میری ہے۔ جب اتنے ہزار کسی کے فالوور بن جاتے ہیں، سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے؟ فرعونیت کا خطرہ ہے۔ اب یہ خود کو فقیر بھی سمجھتا ہے۔ اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائیں، دہبل کو کہا کہ دہبل تو ذاکر ہے تو ہمارے مسائل پر شعر و شاعری کر، لوگوں کو گریا کروا، تو تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابو حمزہ سمانی کو کہا کہ تمہارا کام ہے درس تفسیر دو، اور جو دعائیں جو کہ امام سے سیکھی ہیں ان دعاؤں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی جناب ابوذر کو دے رہے ہیں، کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل بن شاہدان کو دے رہے ہیں، یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی؟ ڈیوٹی رکھی کہ تمہیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب باؤنڈریز بندہ کراس کرتا ہے کہ کل میں نے چھوٹی سی مثال محمد علی انجینئر مرزا کے یہ المیہ ہو جاتا ہے، انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جب اس کی فالوئنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ خود کو امام سمجھنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی عربی بنانے سے، گاڑا عین بولنے سے، گاڑا ہا بولنے سے کوئی عربی دان نہیں بن جاتا۔ اہل سنت کے یہاں جن کا ٹیگ لگا ہے مفتی، آپ ان سے فتویٰ اپنے ان کے بچے ان سے پوچھیں گے، لیکن جس بندے نے پڑھا نہیں اس سے 4 کتابیں یہاں سے 4 کتابیں شیعوں کی، 4 کتابیں بریلویوں کی، اس سے فالوورنگ تو بڑھ گئی، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر آپ کے 4 لاکھ فالوور ہیں، 2 ملین فالوور ہیں، اب آپ مفتی بھی بن گئے ہو۔ اہل سنت کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے، شیعوں کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے، اور یہی کام اگر ہمارا ذاکر آ کر کرے تو بھائی مجھے تو 1 لاکھ مجمع سننے میں آتا ہے، اب مجھ سے فتویٰ بھی پوچھو، میں فقہی مسائل کو بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ ایون اگر کوئی مولانا آ کر ممبر پہ یہ کرے ہمارے مسائل کیوں ہوئے کہ مختلف شرعی مسائل میں، وہ چاہے تشہد کا مسئلہ ہو یا جمعے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں کیوں آ گئے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس ممبر پہ آ کے فتاویٰ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ والے اس قانون پہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، ان کا کام ہے بحث کرنا۔ جب پاس ہو گیا عوام کو صرف قانون بتانا ہوتا ہے، اس ڈسکشن میں نہیں جانا ہوتا۔ ہم نے صرف عوام کو فتویٰ بتانا ہے، فتویٰ کیسے بنا، اس پہ کیا بحث ہوئی، اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ حوضے میں بیٹھے مراجع کا کام ہے۔ پہلے کیا فتویٰ تھا، اب کیا فتویٰ ہے، یہ میرا کام نہیں۔ ایک خطیب کا کام ہے صرف آپ کو کیا سنا ہے؟ فتویٰ سنا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے مولانا بیمار ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں کہتے مجھے گولی لکھ کے دے
सर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये थोड़ी है डॉक्टर साहब अभी डिस्प्रिन क्यों दे रहे हैं, पेनाडोल क्यों नहीं दे रहे, और डिस्प्रिन का फार्मूला क्या है, और ये फार्मूला ऐसे बना क्यों, तो पहले सर में दर्द और डबल क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। आप सोल्यूशन के पीछे, कौन को कानून बताना है, बहस पार्लियामेंट में, खतीब का काम है फतवा बताए, बहस कहाँ होगा, ओशो की जो पार्लियामेंट है, वो चाहे तुम की पार्लियामेंट हो, वो चाहे नजफ की पार्लियामेंट हो, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको महाराजे बोला जाता है, उनका काम है क्या करें, बहस करें। फतवा में हमारा काम नहीं है कि हम उसमें पढ़े और उस बहस में भी पढ़े, क्योंकि अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अवाम को सोल्यूशन चाहिए, जिस तरह डॉक्टर से गोली लेने जाते हैं। अब ये ऐसे अफराद अहले सुन्नत में भी आपको मिलेंगे, पैदा हो रहे हैं। 80% उसने अच्छा काम किया कि वो चीज़ें जो हम बोलते थे, नहीं मानते थे हमारे अहले सुन्नत के भाई, अब उन्हीं के बच्चे ने जब बोलना शुरू की तो सबने माना। हमने भी क्या की, इन बातों की तारीफ की। किसी ने बोला कि मौलाना ये इतना आगे आके अब रुक क्यों गया है, मोहम्मद अली इंजीनियर। मैंने कहा अपने बनाए हुए उसूल की जब मुखालिफत करेगा, अपना बनाया होगा। उसका मशहूर जुमला था ना, नाम है वहाबी नाम है बाबी। न मैं बाबों को मानता हूँ, ना मैं वहाबी को मानता हूँ, मैं मुस्लिम इल्मी मतलब किताबों को मानता हूँ, बाबों को वहाबियों को नहीं मानता। फंसा कहाँ पे, उसने सब बाबों का इनकार किया, दो बाबों का इनकार आज तक नहीं कर सका। दो बाबों में आज तक फंसा, एक बाबा मुस्लिम, एक बाबा बुखारी। तो किसी ने कहा मौलाना हिदायत कब मिलेगी, मैंने कहा जब बाबे अली इब्न अबी तालिब जाएगा। किताब को जिंदगी में बोलोगे ना ये अटल है, मतलब इसमें जो कुछ है वो क्या है, सही है। यहां पे आपकी गुमराही शुरू हो जाए। आज तक शियों ने कभी नहीं कहा कि बिहार में जो कुछ है सही, तो बिहार में जो कुछ है, आज तक हमने नहीं कहा। हमने अपनी किसी किताब को सही नहीं कहा भाई इसमें जो कुछ है। एक ही किताब है जिसमें जो कुछ है सही, उसका नाम है कुरान। एक ही किताब है। बाकी जितनी हमारी अहादीस है हम उनको किससे मिलाते हैं, कुरान से मिलाते हैं। आईना क्या है, कुरान है। हाँ, अगर हदीस कुरान के टक्कर में आती है तो वो रसूल का फरमान है, या दीवार पे मारो या जूते की नोक के नीचे रखो, क्योंकि कुरान की मुखालिफत में अगर कोई हदीस आ जाए वो खराब है। अब ये क्या करता है, सारी वो रिवायतें जो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में हैं उसे तो बयान करता है, लेकिन मसलन अगर बुखारी में आकर कब्र है तो उसे गिरा दो, भाग ये कर दो, रसूल कुरान ने फरमाया, वो मानने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसी बुखारी में लिखा है कि अगर हाकिम अब उसी गुलाम हो, फासिक हो, फाजिर हो, यजीद जैसा हो, उसके खिलाफ क़ियाम करना क्या है, हराम है। इन किताबों में, जबकि बुखारी लिखने वाला खुद लिखता है, जनाब इस्माइल कहते हैं मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर ये हदीसें निकाली। अब इससे तसव्वुर लगाएं, अब अदद तकीक मुझे याद नहीं, मतलब बहुत कसीर हदीसों को छान कर मैंने ये सही बुखारी लिखी। अब तसव्वुर करें कि उम्मत में कितनी झूठी हदीसें आएंगी। अदद बहुत बड़ा है, लाखों की तादाद में हदीसों को छान कर मैंने इन हदीसों को जमा किया। अब सवाल है कि इनकी गारंटी क्या है, माशाअल्लाह। अगर आप कह रहे हो इतने लाख झूठी हदीसें आ चुकी थी और उसके बाद मेरी नजर में तो सही थी, अब जो बुखारी की नजर है जरूरी तो नहीं वो रसूल की भी नजर हो, वो कुरान की भी नजर हो, वो अल्लाह की भी नजर हो। उसे लगा कोई सही है, इंसान जायज़ खता है, कोई ईमान थोड़ी है, कोई नबी थोड़ी है, कोई मासूम थोड़ी है कि जो उसने जमा किया वो सही था। अब मजलिसी साहब जमा करे या कोई भी जमा करे, मासूम थोड़ी मानते। हम कहते हैं हदीस पढ़ेंगे, अगर कुरान से मिलती है तो सही है। तो एक तरफ अल्लाह डेली मुसलमानों को एक आयत पढ़ने का हुक्म दे, मैंने कहा ये मकतब अक्ल का मकतब है, मकतब तशय्यो। एक तरफ कह रहे रसूल खुदा ने कहा कि हाकिम जालिम हो, फाजिर हो, ऐसी ऐसी हदीसें बाज़ औक़ात जोक लगता है इंसान को। यहाँ तक कहा कि उसके अंदर चाहे शैतान चला जाए। मैं अपनी तारीफ के लिए मुफ्ती तारिक मसूद मुफ्ती हैं सुन्नत, मतलब इल्मी एतबार से ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा से फ़िक़ी एतबार से ज़्यादा मजबूत बनता है। उसकी पूरी आप जाके क्लिप सुन लीजिए, जो वो ये सारी हदीसें पढ़ता है, यहाँ तक कि चाहे उसके अंदर शैतान भी चला जाए। रसूल ने फरमाया क्योंकि हाकिम है
اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام۔ اب عبد الملک مروان سب سے مضبوط ترین حاکم رہا بنو امیہ کا، بہت فتوحات میں، بڑا ذہن تھا، ذہین آدمی تھا، اس نے بڑا مضبوط کیا، اس نے یزید کے سارے خاندان کو ختم کر کے، مروانی بعد میں آگے یہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے شادی کی یزید کی بیوی سے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ پھر پہلا بادشاہ ہوا اور اس کی بیوی کو اس نے گالی دی، پھر اس نے ماں سے شکایت کی، پھر اس کو پہلے کو اس کی ماں نے ہی رات کو بستر میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اب مروانی سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے سلسلہ چلا۔ بہرحال یہ بڑا مضبوط مرحلہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینے سے ایک مدنی لوگ بندے کو بلایا، کیونکہ اگر کوئی شامی حدیث بتاتا تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بٹھایا، جیسے اتھینٹسٹی مل جاتی ہے۔ ایک بندہ نجف سے آ رہا ہے، ایک بندہ قوم سے آ رہا ہے، اگر وہاں سے آیا ہے کہیں ان کا نمائندہ ہے تو اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ مدینے سے بلایا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیا لکھوائیں؟ حدیثیں لکھوائیں، پیسے کھلاتے تھے کہ یہ حدیثیں بناؤ، یہ حدیثیں پڑھو، اور ذہین اتنے تھے کہ بھائی اگر ہم حدیثیں سنائیں گے تو ایک مانے گا ایک بندہ نہیں مانے۔ کئی لوگ تھے اس وقت اصطلاح شیعہ نہیں تھی، کئی لوگ تھے جو مثلا کہتے تھے یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ اب کہا اگر علی والے کو منوانا ہے تو حدیث کا ریفرنس کس کے ساتھ ملاؤ؟ سلمان کے ساتھ ملاؤ، ابو ذر کے ساتھ ملاؤ، ابن عباس کے ساتھ ملاؤ۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور مثال۔ اس حدیث کو یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ جناب ابو ذر غفاری۔ اور سب کو پتا ہے کہ ابو ذر علی کے قصیدے پڑھنے والا ہے۔ ابو ذر حکومت کا سخت نقاد کہ جس کی تنقید اور امر بالمعروف کی وجہ سے جناب ابو ذر کو نبی کے شہر سے نکال کے کہاں بھیجا گیا؟ شامات میں، جو آج کل لبنان ہے، یہاں بھیجا گیا۔ یعنی بھیجا بھی ایسی جگہ پہ گیا کہ ابو ذر ایسی جگہ جائے جہاں پہ علی کے فضائل بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہاں سارے دشمنان ہل گئے۔ ایک لفظ اور زبان کھولے گا تو ابو ذر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مخالف کس کا تھا؟ جناب عثمان تیسرے خلیفے، سخت مخالف تھا، کیونکہ بیت المال کے اندر جو مال کی ہیرا پھیری ہوتی تھی اور جو تقسیم اموال میں زیادتیاں ہوتی تھی، ابو ذر کھل کے بولتا تھا کہ یہ مخالفت کر رہا ہے۔ اور جلیل القدر صحابی ابو ذر کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک قتل تو ان کے سر پہ پہلے تھا، جناب مالک ابن نویرہ، جن کو خالد بن ولید نے قتل کیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ زکات نہیں دے رہے تھے۔ میرا مستقصے میں نہیں پڑھنا چاہتا، قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شیعہ توہین نصاب کرتے ہیں، لیکن جرأت اتنی نہیں کہ یہ بتائیں سب سے پہلے نبی کے صحابی کی توہین کس نے کی؟ نبی کے صحابی کو قتل کس نے کیا تھا؟ ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی تھی؟ یہ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ بہرحال جناب ابو ذر کے اوپر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ روایات کی ایک عمار اور جناب ابو ذر کی فضیلت کہ آسمان نے اپنے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ نہیں پایا۔ یہ نبی کا صحابی ابو ذر کو شہر بدر کیا شامات کی طرف۔ اب دیکھیے جعل حدیث کس طرح کرتے ہیں، الگ ٹاپک اس میں جا کے بڑی اسٹڈی جا کے کریں کہ واقعی کتنی حدیث کو کس طرح جعل کیا گیا۔ کہا کہ جناب ابو ذر کے پاس دو لوگ ہیں، اب یہ کون ہے ان کا بھی نہیں پتا، کیا دو لوگ ہیں؟ یعنی اسی طرح حدیث شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے، آدھی تار کو دوسری تار سے کیا کر دو؟ ملا دو۔ جس طرح ہمارے بعض خطیب کرتے ہیں نا، سر اور پیر ملا کے ایک نتیجہ دیتے ہیں اور بم پھوڑ دیتے ہیں، مجمع صحابہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک خطیب نے ریسنٹلی فرمایا کہ حدیث پیشہ جب پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہے، جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں۔ کہ عربی زبان میں جب لفظ جمع آتا ہے تو تین یا تین سے زیادہ کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ، یہ نہیں کہا دو بیٹے، جمع کا صیغہ ہے بیٹے، تو کہا تھے تو دو، اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو کہا مطلب دو نہیں ہے، کوئی تیسرا بھی ہے۔ مجمع کیوں تیسرا کون؟ کا حضرت عباس ہیں، نعرہ حیدری، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یعنی سمجھ نہیں آتی، جب تک یہ خدا سے علی کو نہ ملائیں تب تک حضرت عباس کو 14 کے ساتھ نہ ملائیں۔ یعنی کیا فضیلت حضرت عباس کی نہیں؟ اگر آپ چادر کے ساتھ نیچے نہ لاؤ، کیا فضیلت نہیں حضرت عباس کی؟
یعنی ضروری ہے کہ میں مولا علی کو خدا سے ملاؤں تب نعرہ لگے، ضروری ہے میں غازی عباس کو 14 میں لاؤں تب جا کے کس کوئی فضیلت کو مانے. یعنی مائنڈ سیٹ اتنا ایکسٹریم لیول پہ لے گئے کہ اب اس سے نیچے بات کرو تو مجمع مانتا ہی نہیں ہے. اس قدر ہم نے اپنی نسلوں کو بگاڑ دیا. اور پھر آج کے نوح خان، آج کے خطیب کہتے ہیں، آج کے ذاکر کہیں کہ مجمع اور نسلیں یہاں کیوں جائیں. بھائی آپ کا بویا ہوا بیج ہے، یہ تربیت جو آپ نے کی آج اسی بیج کے لیے پریشان ہو. آج جب بچے بگڑیں گے، نسلیں بگڑیں گے، بیٹیاں بگڑیں گی، کہیں گے مولانا ماحول خراب ہو. بھائی ماحول خراب نہیں ہے. امام حسین نے بہترین فرش ادا دیا تھا، اہل بیت نے بہترین ایکٹر دیا تھا کہ کوئی قوم دنیا کی اتنے لیکچر نہیں سنتی جتنی شیعہ قوم سنتی ہے. اب جو قوم اتنے لیکچر سنے، رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی کھولو، بہترین ٹیچر رکھو، بہترین لیکچر رکھو. اب اسی میں خوش ہو جاؤ میں نے یونیورسٹی کھولی ہے. پر یونیورسٹی کھولیے، یونیورسٹی تب کامیاب ہوتی ہے جب وہاں پہ نوبل جیتنے والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ A گریڈ والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ بہترین تھیسس لکھنے والے بچے ہوتے ہیں. کچھ کامیابیاں تو دکھاؤ اس یونیورسٹی کی. صرف بلڈنگ بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. مجلس کی کامیابی تب ہے جب نسلیں تمہیں نظر آئیں، جب بچے تمہیں نظر آئیں، جب ایسے ذہین بچے نظر آئیں جس پہ علی بھی فخر کریں اور تم بھی اپنی نسلوں پہ کیا کرو، فخر کرو. حدود کا خیال نہیں کریں گے. ہر انسان کو اپنی حد میں رہ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعاً میری ڈیوٹی کیا ہے، معصوم نے میرے اوپر کیا رکھا ہے. یہ واحد مکتب ہے جو مکتب عقل ہے. یہاں ہر چیز کو کس سے تولا جاتا ہے، عقل سے تولا جاتا ہے. جناب ابو ذر غفاری کی میں بات کر رہا تھا کہ دو لوگ ہیں جناب. ابو ذر مخالف کس کا، حکومت کا. اب دیکھیے کہتے دو لوگ ابو ذر کے پاس گئے اور جناب ابو ذر نے درخواست کی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. مطلب نبی کے صحابی پہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ حج پہ بھی نہیں جا سکتے. جیسے آپ کی ECL میں نام ڈال دیتے ہیں تو یہ اندر ہی رہے، کہیں باہر جائے گا ہماری برائیاں کرے گا اور نظام کو ننگا کرے گا. کہیں اندر ہی رہے، بندہ رکا رہے. اجازت مانگی ان دونوں نے، کہتے ہم نے اجازت مانگی، پرمیشن ملی. ابو ذر کو کہاں لے گئے، حج پہ لے گئے. غالباً عرفات میں مینا کے میدان میں کوئی 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. کہتے ہیں ابو ذر نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں کہنے لگے ابو ذر وقت کے حاکم نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی. جیسے حج تمتع ہے نا، اس کو عمر نے منع کرا دیا تھا. پھر حضرت علی نے اسے کیا کیا، جاری کیا. سارے مسلمان کو نام دیتے ہیں بیٹا کہ حسنہ بھی اچھی فطرت تھی. رسول جو کرتے تھے کسی کے آگے منع کر دیا، حضرت علی نے اسے جاری کر دیا کہ آج پوری مسلمانوں کی امت میں کس کا احسان ہے، علی کا احسان. مولا علی نے حج تمتع کو کیا کیا، پھر واپس پلٹا. رسول کی وہ سنتیں جو بعض علماء نے منع کر دی تھی رسول نے. اسی طرح رسول 2 رکعت نماز پڑھتے تھے غالباً مینا میں. تو پتا چلا کہ وقت کے خلیفہ نے عثمان نے کیا کی ہیں، 4 رکعت پڑھائیں. کہتے ابو ذر کو کہا کہ 4 رکعت پڑھائیں. کہتے ابو ذر خود سے پڑھائیں اور کہا کہ کوئی کیسے نبی کی سنت کو ختم کر سکتا ہے. جب نبی نے 2 رکعت پڑھی تو کہا کہ 4 کیسے پڑھا سکتے ہیں، یہ بدعت ہے امت میں. کہ ہم سن رہے تھے ابو ذر جب اس سے کا اظہار کر رہے تھے، سنیے گا. کہتے جب نماز کا وقت ہوا تو جناب ابو ذر نے 4 پڑھی. جب نماز کا وقت ہوا تو ابو ذر نے کتنی پڑھی، 4 پڑھی. ہم نے کہا ابو ذر ابھی اتنا بھڑک رہے تھے، پھر 4 پڑھی. کہا نہیں، رسول خدا نے فرمایا ہے جو حاکم کرے اس سے فالو کرو. اب وہ غلط بھی کر رہا ہے، وہ جانے خدا جانے، تم وہی کرو جو حاکم کر رہا ہے. ایسی روایتیں بنا کے نسبت کس کی طرف دی، کبھی ابو ذر کی طرف. کبھی ایک اور روایت شاید میں نے دوسری مجلس میں سنا ہی مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں جب یہ بدعتیں ساری امت کرے گی نا، مثلا نماز تراویح رسول نے نہیں پڑھی، سارے مسلمان
تو قدر واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے, مطلب آپ اچھی بدعتیں کرو تو مسئلہ نہیں. تو اگر شیعوں کے ماتم نبی نے نہیں کیا, میں کہتا ہوں بدعت حسنہ سمجھ کے ہی کر لو. اگر یہی فارمولہ قابل قبول ہے تو بھائی نبی نے نہیں کیا تھا, کسی صحابی نے کیا تو ہم کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ آل رسول بھی تو صحابی ہے نا, حسن بھی تو صحابی ہے نا, حسین بھی تو صحابی ہے, تو بدعت حسنہ سمجھ کے ہی دو ماتم کے ہاتھ لگا دیا کرو. کہتے ہیں یہ بدعت کرنے والے مسلمان, کہ مطلب حاکم نے کیا کیا, یہ کرتے گئے حلال کو بھی حرام کر دیا, تو کہا ٹھیک ہے حرام مانتے ہیں. جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہتے ہیں اللہ ان کو ٹوکے گا, ڈانٹے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا, جب میرے رسول نے نہیں کیا تھا. تو فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ ان کو جہنم میں, انہوں نے دین غلط تو بدل کیا. تو کہتے ہیں اللہ کو کہیں گے پروردگار رک جا, ہمیں جہنم میں نہیں بھیج, کیوں نہ بھیجوں, تم نے بدعت کی ہے دین میں. تو کہیں گے پروردگار ہم کیا کریں, تو نے کہا میری اطاعت کرو, ہم نے کی. تو نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو, ہم نے کی. اور تمہارے رسول نے کہا تھا کہ اگر حاکم بھی بدعت کرے تو کرنا, تمہیں ثواب ملے گا, حاکم جانے اللہ جانے. کہتے ہیں جب یہ اللہ کو بریف کریں گے تو خدا سمجھ جائے گا. یہ اللہ کو سمجھائیں گے اور اللہ سمجھ جائے گا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, ملائکہ نے جنت میں لے جاؤ. یہ حدیثیں ہیں, یہ کتابوں میں بھرمار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اصل جو ہمارا اختلاف ہے وہ آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے. مسئلہ نماز کا, روزے کا نہیں, آئیڈیالوجیکل. ایک تو فقہ کا جو باب ہے وہ تو میں نے شروع مجلس میں بتا دیا کہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اس میں کیا ہو جائے, داخل ہو جائے. کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے, وہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن اچھی آواز ہر کوئی بنا نہیں سکتا کیونکہ یہ عطا ہے, صلاحیت درونی ہے. کسی کا رنگ سفید ہے, کسی کا کالا ہے, کسی کی ناک چھوٹی ہے, کسی کی ناک بڑی ہے. اب اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں, کس کا کمال ہے, خدا کا کمال ہے. اچھی آواز بھی ہے, اچھی آواز کو مکتب اہل بیت کے لیے استعمال کر. اب یہ نہیں کہ آپ کی اچھی آواز کے لیے 1 لاکھ مجمع جمع ہوتا ہے, تو فتوے دینا بھی, اگر فتوے دینے کا شوق ہے تو 10 سال جا کے پڑھو. ڈاکٹر بننے کا شوق ہے پھر 10 سال جا کے پڑھو. یہ نہ ہو کہ اتنی فالوئنگ ہو جائے اور یہ فالوئنگ مجھے خمار میں ڈال دے کہ میں کیا بن چکا ہوں, مشتہد. یہ کام نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے نہ کوئی ذاکر کر سکتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ مراجع کے فتاوا کو ٹوکیں یا مراجع کے فتاوا پہ بات کریں. جو جس کا مقلد ہے اس کے فتوا پہ عمل کرے گا. اگر سنی ہے اپنے مفتیوں کے پاس جائے گا, اگر شیعہ ہے اپنے مراجع کے پاس جائے گا. نہ سنی کسی ٹک ٹاکر کے پاس جائیں گے, نہ شیعہ کسی ذاکر کے پاس جائیں گے. اگر مسئلہ پوچھنا ہے اپنے مراجع کی طرف. عقل کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی چیز کا علم نہیں اس سے پوچھو جس کے پاس اس کا علم ہے. دوسرا فرق جو سب سے بڑا فرق ہے جو نیٹ ورک اہل بیت بتاتا ہے وہ آئیڈیالوجیکل فرق ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی کی ہمارے بھائیوں کی یہ ہے, سمجھ مجھے تھوڑی کم آتی ہے لیکن جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے, آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جس سے جو ملا وہ لو, جس سے, کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے. اب ڈیفینیشن آف صحابی ہمارے ہر چیز کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن اصول ہے کہ چاہے نوح کا بیٹا ہو تقوی نہیں, کشتی پہ نہیں چڑھا, اللہ کی لعنت ہے. چاہے آدم کا بیٹا ہو اگر قتل کرتا ہے وہ صاحب عذاب ہے. چاہے نبی یعقوب کے بیٹے ہوں لیکن یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے, مذمت کرتا ہے. مکتب میں رشتہ داری نہیں چلتی. چاہے لوط کی بیوی ہو, کوئی رشتہ داری یہاں پہ نہیں چلتی. یہاں پہ عمل کو دیکھا جاتا ہے, کردار کو دیکھا جاتا ہے, عاقبت خیر کو دیکھا جاتا ہے. اب تو ڈیفینیشن آف صحابی کیا ہے مجھے نہیں پتا. مکتب اہل بیت میں صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ کیا کرے, عمل کرے, آل رسول سے کیا کرے, محبت کرے, قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے, عمل کرے. اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں, ہمارے بھی لاکھوں اور کروڑوں اس پہ کیا ہیں, سلام و درود ہیں. لیکن یہ ڈیفینیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا, جس نے دیکھا. اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے مولانا, تو جو دیکھ لے وہ جنت ہے. کتنی آسان ہے جنت.
مطلب تو بالکل کھڑکی کے پیچھے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے جنت کی، اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے، کہ یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی ڈیفینیشن ہے؟ اور دیکھا صحابی، اب تعداد کتنی پتہ نہیں، 1,00,000 صحابی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اصحابی کا نجوم، حدیث میں ہے نا میرے صحابی ستاروں کی طرح، ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا، لیکن کہا ایہم اقتدیتم، جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی۔ میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں 500 لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا، یہ سارے ستارے، اب کسی کے بھی پیچھے لگو یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے، تو کسی کے پیچھے لگو سارے جنت تک تمہیں لے جائیں گے۔ اب آپ پریشان اس کے پیچھے چلو اس کو نہیں، کسی کے پیچھے چلو، ٹینشن کیوں لے رہے؟ 500 لوگ نکلے ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو، تجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت لے جائے گا۔ اب امت کو یہ درس بتایا، اب اتنے نکلے، امت نے کسی کا دامن پکڑا، کسی نے کسی کا دامن پکڑا، اب پتا چلا کوئی جمل میں چلا گیا، کوئی سفین میں چلا گیا، اب یہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی، ہدایت ملے گی، اب یہاں کنفیوز ہو گئے۔ ایک بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، دوسرے بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، کہ نہیں علی کو مارو، وہ کہ بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں، کہ نہیں امیر شام کو مارو۔ اب وہی کیسے کروں، دونوں ستاروں کو کیسے مارو؟ اب پریشان ہے۔ اب یہ کیسا دین جس میں رسول کنفیوز کر دیتا ہے، پوری امت کنفیوز۔ تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ عقل مندوں کے لیے اور ایسی جعلی حدیثیں بنانے والوں کے لیے، اور اس کے بعد بھی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہے۔ فرمائیے نہ دیکھنا کہ حق کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے میں نے سوچا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق منا دیے جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھو حق اسے بھی کا حق، اسے بھی کا حق، اسے بھی کا حق، اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں، کس کے راستے پہ چلو؟ ادھر دیکھے نبی کی زوجہ حق، ادھر دیکھے امیر شام حق، امت کا مانو، کرے تو کیا کرے؟ ادھر بھی دیکھے حق، ادھر بھی دیکھے حق، کوئی رشتے دار ہیں، کوئی ساتھ گھومے ہیں، کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں، بقول ان کے کچھ بیٹیاں بھی ہیں، کیا 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 ہے۔ اب یہ پریشان کہاں جاؤں؟ خود جنگ صفین میں ایک شخص جنگ جبل امیر المومنین کے پاس ہے، علی میں کنفیوز ہوں، ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ، ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جبل میں نہ رہو، کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے۔ کہ کہاں جاؤں، کہ بارڈر پہ جا کے جنگ لڑو، یہاں پہ وہ ٹھہرے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب امت کو لگے، آپ کا کنسیپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں، حق ہیں۔ اب حق جب آپس میں بھڑے، نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی کوئی کانسیپٹ کوئی سسٹم تو ہو، فرق آئیڈیالوجی کیا تھا کہ ہم نے کہا نہیں، معیار حق کو باطل کا پتہ ہونا چاہیے۔
ہمارے بھائیوں نے کہا کہ رسول دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب بھی ہے سینٹینس، سنت بھی ہے سینٹینس۔ سینٹینس میں ٹیکسٹ بولوں، کتاب بھی ہے ٹیکسٹ اور سنت بھی ہے ٹیکسٹ۔ اب ٹیکسٹ تو متن ہے، کتابی صورت میں ٹیکسٹ میں اگر کنفیوز ہو جاؤں، ٹیکسٹ کو اگر کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے تو وہ کوئی تو ہو۔ تو دو چیزیں تو ٹیکسٹ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے ٹیکسٹ پڑھا، آپ کو یہ سمجھ آیا، آپ ایک راستے پہ، دوسرے نے پڑھا، تو ہر بندہ اپنی تشریح کرے گا نا ٹیکسٹ کی، کوئی تو ہو ٹیکسٹ پہ چلنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹ پہ چلنے والے کون ہیں؟ اصحاب ہیں، کبھی تابعی، تبع تابعی، یا انہوں نے جو کیا اگر نہیں بھی تھا رسول کی سنت میں تو قابلۃ حسنہ۔ ہم نے کہا نہیں، کتاب اور اہل بیت۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اہل بیت کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اصحاب کیا ہے۔ اب اگر آپ طریق اصحاب پہ چلو گے تو کنفیوژن ہے، کیونکہ طریق ایک میں ایک صحابی ادھر، دوسرا صحابی، سچی بات ہے کہ جمع میں آ جائیں، طلحہ زبیر ادھر، علی بن طالب ادھر، آپس میں جنگ ہے، لیکن طریق اہل بیت میں آ جائے، پہلے سے لے کے 11ویں تک ایک اختلاف دکھاؤ مولا حسن میں امام حسین، ایک اختلاف دکھاؤ امام محمد باقر امام جعفر صادق میں، طریق ہو جس کے اندر کنفیوژن نہ پائی جائے۔ تو ہم نے کہا ٹیکسٹ پہ جو چل کے دکھائے گا وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری آئیڈیالوجی، یہاں پہ بھی آئیڈیالوجی الگ ہوتی ہے واقعی کربلا کے بعد۔ کہا کہ اصحاب چپ کیوں رہے؟ کہا کہ ٹیکسٹ میں تھا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تو اس کے مقابلے میں نہ نکلو۔ یہاں پہ ہم نے کہا نہیں، ٹیکسٹ میں اگر آیا ہے تو اس ٹیکسٹ کو ہم اپلائی کریں گے اہل بیت کے کردار سے، ماشاءاللہ، کہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے نہ نکلو پر حسین بن علی نکل رہے ہیں۔ اب ہم نے کردار اہل بیت کو، یہاں وہ جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو پھر ہم کس سے کمپیئر کریں گے؟ قرآن مجید سے۔ اب انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو، کمال تو دیکھیے گا، فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو کیسا بھی ہو، ورنہ اس کے خلاف بولنا تک کیا ہے؟ حاکم ہے، حاکم کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، نکالو گے تو خارجی ہو، خارجی ہو تو واجب القتل ہو۔ رشی بنیاد امام حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کل بھی جو آیت سما میں کلام بنا رہا ہوں، اللہ نے ایک دعا کو واجب کیا اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے، ان کا راستہ جن پہ تو غضبناک نہیں ہوتا، ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ مطلب مجھے ان کے راستے پہ چلا جو تیرے، اہل سنت کی تفسیر کر رہا ہوں، شیعوں میں تو نہیں جا رہا، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، مجھے ان کے راستے پہ چلا۔ یعنی ایک طرف مفتی صاحب کہیں کہ بندہ مسلم مسجد میں آ، ڈیلی دعا کر، اے خدا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یعنی اللہ کہے کہ دعا کر ہدایت دوں، دوسری طرف کہیں اس کے نبی نے کہا جو یزید کہے وہ کر۔ حاکم اگر کہے بدعتی بن جا تو بن جا، حاکم اگر کہے بے دین بن جا تو بن جا، حاکم اگر شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، کیسا بھی ہو، نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس کے خلاف زبان نہ کھولا کرو۔ ایک طرف نماز میں دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے، دوسری طرف اسی کے اگینسٹ اللہ کا نبی کہے، تو پھر نماز کا فائدہ ہے، پھر دعاؤں کا فائدہ ہے۔ کہ بالکل ایسا ہے کہ میں کہوں خدایا مجھے سود سے بچا، پھر مومن کو کہوں ذرا سود تو دے دے، اے خدا مجھے گناہ سے بچا، نکاح حرام سے بچا، کوئی مارکیٹ میں جاؤں نکاح حرام کی تلاش میں نکل جاؤں، اے خدا مجھے خنزیر کے گوشت سے بچا، پھر ٹیبل پہ خنزیر رکھ کے کھانا شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، ایک طرف میں دعا کروں کہ خدا مجھے ہدایت دے، یعنی یہی مفتی اپنی صبح کی نماز میں دعا مانگ رہا ہے کہ خدا مجھے ہدایت دے، اور شام کو آ کے منبر پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حاکم اگر بدبخت بھی آ جائے اس کی اطاعت تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔
یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی پاکستان کا جوان کہے کہ مولانا آج کے بعد کسی کرپ کو ووٹ نہیں دوں گا، کسی کرپ کو ووٹ نہیں دوں گا، کسی چور کو ووٹ نہیں دوں گا، جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو ووٹ نہیں دوں گا، میں بڑا آنیسٹ ہوں، مولانا ایسے سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اور جب ووٹنگ دے آ جائے تو کہے میں شہباز شریف کو ڈال کے آ جاؤں۔ لوگ کہیں گے بھائی صبح سے شام تک باتیں کر رہے تھے، یہ کروں گا وہ کروں گا، آج کیا کیا؟ اللہ کہے دعا مانگو اہدنا، مجھے ان کے راستے پہ چلا جو شہداء ہوں، صدیقین ہوں، نعمت والے ہوں۔ اور پھر کہیں اس کے نبی نے کہا اگر یزید بھی کہے کہ حسین کو مارنے جاؤ کیونکہ حاکم ہے، اس کی اطاعت ہے۔ مدینے والے کیا کرتے؟ کیونکہ نبی کا حکم تھا۔